بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ان ایام اعظام میں ہم سب کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ ہر روز اہل بیت امام حسین کی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصل کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کربلا اصول کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ بے اصول، بے نظم، بے ترتیب بندہ کبھی حسینی نہیں ہوتا۔ حسینیوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے خبثاء کی نشانیاں ہیں، طیب لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اب اکثر لوگ جو کسی جلسے میں کسی مسجد میں جا کے کسی قوم پہ جب حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے حلیوں میں نہیں جاتے، وہ انہی لوگوں کا حلیہ بنا کے اس محفل میں جاتے ہیں تاکہ پہچاننے میں نہ آئیں۔ تو آج اگر کوئی کافر، کوئی منافق عزاداروں کا لباس پہن بھی لے تو آپ کیسے پہچانو گے؟ یہی دھوکہ کوفے والوں نے کھایا۔ ابن زیاد
امام حسین کا لباس پہن کے کوفیوں کے بیچ میں آ گیا۔ سادہ لوگ لباس سے دھوکہ کھاتے ہیں، عقل مند لوگ صفات کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی دعویٰ کرتا تھا میں امام ہوں تو معصومین نے سکھایا ہوا تھا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں امام ہوں اس سے جا کے سوال کرنا، اگر امام ہوگا تیرے ہر سوال کا جواب دے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے میں نبی ہوں مجھے کیسے پتہ چلے نبی ہے، فرمایا اس سے معجزہ مانگنا، اگر معجزہ دے تو نبی ہے۔ آج سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ لباس بدل کے شیعوں کے اندر جاؤ، حلیہ ویسا بنا کے جاؤ۔ اب معصومین صفات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حلیہ بدل کے لباس بدل کے تمہارے بیچ میں آ جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کے اندر حسینی صفات ہیں کہ نہیں ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کے وجود میں اخلاق حسین ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کے وجود میں حیا اور عفت ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کے وجود میں تقوی پروردگار عالم، خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا اصول جس کا ذکر ہم نے کل کیا، پہلا اصول خوف پروردگار عالم، دوسرا اصول جس کا کل ہم نے ذکر کیا کہ علی والا حسین والا اس کو خدا نے ایک حوصلہ دیا ہوتا ہے، اور حوصلہ ہوتا ہے معاف کرنے کا حوصلہ۔ اگر آپ کے پاس معاف کرنے کا حوصلہ نہیں تو آپ کبھی حسینی نہیں بن سکتے۔ وہ میں نے واقعات سنا ہے، لیکن کہاں پہ معاف کیا جائے اور کہاں پہ معاف نہ کیا جائے۔ اسلام کا حکم ہے غیبت کرنا حرام ہے، لیکن کئی جگہوں پہ غیبت کرنا ثواب ہے۔ ہاں؟ پہلے غیبت سمجھو یا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ غیبت کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہاں تک بتا دیا کہ بعض اوقات معصومین جو مثالیں دیتے ہیں وہ مثالیں جسمی مثالیں ہوتی ہیں تاکہ انسان کو کسی فعل کے برے ہونے کا احساس ہو جائے، لیکن ایک جگہ پہ غیبت ثواب ہے۔ کس جگہ پہ؟ ایک بندہ ہے، اس کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے کسی جوان کا، اب آپ اپنے دوست سے اس کے محلے میں چلے گئے، بھائی فلاں رشتہ آیا ہے، آپ جانتے ہو فلاں بندے کو؟ کہ میں جانتا ہوں۔ وہ لڑکا کیسا ہے؟ اب یہاں پہ بندہ بولے غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بولے نہیں میں تو حسن ظن رکھوں گا، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا نمازی بچہ ہے، اور کل پتہ چلے وہ نہ نمازی تھا نہ نیک تھا۔ ایک آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے، اگلے بندے کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے، اب یہ آپ کے آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے، امین ہے کہ نہیں، مال میں خیانت تو نہیں کرتا، صادق الوعد ہے کہ نہیں۔ اب یہاں پہ بندہ کہے کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نہیں، یہاں بتانا تیرے اوپر لازم ہے تاکہ اس کے مال کو نقصان نہ ہو، تاکہ اس کی بچی کی زندگی بچ جائے۔ تیسرا کہاں پر؟ اگر کوئی مظلوم تیرے پاس آئے، بیٹا مار دیا کسی نے، بیٹی کی ساتھ زیادتی کی کسی نے، بیٹے کے ساتھ زیادتی کی کسی نے، اگر یہ مظلوم اپنا درد سنائے تو اس کو یہ نہ کہا کرو کہ غیبت نہ کرو۔ فرماتے ہیں اب اس کے دل کے درد کو سننا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے، کیونکہ مظلوم کی آہ سننا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو حکم اسلام کہ معاف کرو، یعفو یصفحوا حتی یغفر اللہ لکم، معاف کرو، بخشو، واللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ملتا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا وضو کر رہے تھے اور کسی نے اوپر سے، امام کے لیے کوئی غلام تھا، مولا کے لیے پانی لا رہا تھا، اب لاتے لاتے اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھوٹ گئی، اور جیسے چھوٹی امام کے سر مبارک پہ آ کے وہ چیز لگی، اب مولا کے سر سے خون جاری ہوا۔ اب غلام کوئی غلطی کر لے تو انسان کو غصہ تو آتا ہے، سر پہ خون جاری ہو گیا۔ اب غلام بھی کیونکہ مکتب علی کا تھا، اسے پتا تھا کہ اہل بیت سے کلام کیسے کرنا، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، خدا ان سے بڑا پیار کرتا ہے جو اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔
امام نے کہا میں نے تیری غلطی کو کیا کیا؟ معاف کیا. پھر کہا آفین، خدا معاف کرنے والوں کو، بخش کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. ہاں؟ یہ سیرت اہل بیت ہے کہ اگر تیرے اندر بخشش کا حوصلہ نہیں ہے، کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی تیری ذات سے بہترامی کرے، آغا کاشف الغطا کے واقعات میں نے کل آپ کو بتائے، چہرے پہ لعاب دہن پھینکا لیکن قبلہ نے معاف کر دیا کیونکہ ذات کی بہترامی تھی. لیکن معصوم فرماتے ہیں 3 لوگوں کو معاف نہ کیا کرو. بخشش ہے پر 3 لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے، اور یہ 3 برائیاں معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. مولا کون سے؟ فرمایا العفو للمقر لا للمصر. 2 لفظ یاد رکھیے، بخشش مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے. مقر کون؟ بندہ غلطی کرے آ کے معافی مانگے، اللہ کہتے ہیں معاف کرو. فتح مکہ کے بعد بیویوں نے معافی مانگی، اولاد نے معافی مانگی، رسول نے کہا اے حبیب ان کو کہو کہ بخش دیں. جنگ کربلا میں امام حسین نے اس کے پاؤں کاٹ دیے. مولا کو کہنے لگا مولا مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے طاقتور ہیں. حسین نے کہا واپس چلا جا، میں نے تجھے معاف کیا. معافی مانگے تو بخشو، کیونکہ مقر ہے، اقرار گناہ کرے. آپ کو آ کر بولے کہ مجھ سے خطا ہوئی، میں نے آپ کے پیسے، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے آپ کو گالی دی، میں نے آپ کی توہین کی، میں نے آپ کی غیبت کی، بندے خدا معافی مانگنے آیا ہوں. تو چھٹے ماں فرماتے معاف کرو. اگر معاف نہیں کرتے تو ہمارے شیعہ نہیں ہوں. لیکن لا للمصر، ایک بندہ غلطی بھی کر رہا ہے پر غلطی کا اسے احساس بھی نہیں ہے، آپ کو گالی بھی دے، آپ کی توہین بھی کرے اور بولے جو کرنا ہے کرو، میں تو کرتا رہوں گا. ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے. معافی اس بندے کے لیے ہے جو معافی مانگے. معافی اس بندے کے لیے نہیں ہے جو اپنے گناہ پہ کیا کرے؟ اصرار کرے. جنگ بدر میں ایک شخص رسول خدا کے مقابلے میں آیا، رسول کے ساتھ جنگ لڑی، اور جیسے جنگ ختم ہوئی اس کے بعد آیا، پاؤں پکڑ لیے، اے حبیب خدا، اے رسول خدا، غلطی ہو گئی، اب آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا، اب دشمن اسلام نہیں بنوں گا، بس آپ مجھے معاف کر دیں، میری جان کو بخش دیں. نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو معافی مانگ رہا ہے معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا پھر غلطی نہ کرنا. پھر جنگ احد ہوئی، معاف کیا، پھر جنگ احد میں آیا، پھر رسول خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب جب اسلام کے سپاہیوں نے اسے پکڑا اور رسول کے پاس لے کر آئے، پھر سے وہی ڈرامے بازی شروع کر دی. اے رسول خدا غلطی ہو گئی، تو رحمت للعالمین ہے، مجھے معاف کر دے. نبی نے کہا نہیں، تجھے منع کیا تھا مصر نہ بننا. گناہ ایک بار اللہ بھی معاف کرتا ہے. اگر تو بار بار اس خطا کو کرے گا اور پھر بار بار آ کے تو ڈرامے بازیاں کرے گا کہ میں پھر گناہ نہیں کروں گا، نبی نے کہا اسے سزا دو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مصر ہے. خدا اصرار کو پسند نہیں کرتا. یہ عربی اصرار ہے، اردو والا نہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی دربار میں آئے اور توبہ کرے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہو ابھی تو توبہ کر رہا ہوں، کل جا کے پھر خطا کروں گا، اصرار بر گناہ، مصر ہو، فرماتے ہیں یہ اللہ کی دربار میں رو نہیں رہا، یہ گویا رب کا مذاق اڑا رہا ہے. اور اللہ ایسے بندوں کو اور کڑی سزا دیتا ہے. تو مصر کے لیے معافی نہیں ہے، مقر کے لیے معافی ہے. قیامت کے دن آواز آئے گی نا، کہاں ہیں توبہ کرنے والے، کہاں ہیں رب کے دربار میں رونے والے. توبہ بھی 2 طرح کی، قابل قبول توبہ توبۃ النصوب ہے. حر مقر تھا، مصر نہیں تھا. اگر گناہ کا احساس ہوا آ کر حسین کے سامنے اعلان خطا کرو، پھر دیکھو اہل بیت تجھے کیسے معاف کرتے ہیں. دوسری چیز، پہلا گناہ مصر کو کبھی فرماتے ہیں معاف نہ کیا کرو، جو اپنے گناہوں کے اقرار نہیں کرتا، بار بار گناہ پہ گناہ کرتا ہے. دوسرا کون سا بندہ؟ فرمایا جو حدود خدا کو پامال کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے. نجاشی علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا،
مسجد میں علی کے ساتھ، خطبوں میں علی کے ساتھ، مجلس میں علی کے ساتھ۔ ایک دن رات کو گزر رہا تھا گلی سے، اور اس کے چند دوست تھے، انہوں نے کہا چلو۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگوں کے کام اعمال اچھے نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ کہا نہیں 10 منٹ میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر بھی جوان احتیاط کرے، اگر تمہارا کوئی دوست نشئی ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، وہ تمہیں لے جائے اپنی محفل میں اور تم بولو میں تو بڑا متقی ہوں، اس کی محفل میں بیٹھ کے میرے اوپر کون سا اثر ہونے والا ہے؟ یہی وسوسہ شیطان ہے۔ وہ کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ عباسیوں کا بادشاہ کہتے ہیں مرغی اس کے سامنے کاٹتے تھے، برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب تک کسی علی کے شیعہ کا گلا کاٹا نہیں جاتا تھا تب تک یہ کھانا کھاتا نہیں تھا۔ وہ کم سے شروع کرتا ہے پر زیادہ تک تجھے لے کر جاتا ہے۔ اس نے یہی غلطی کی، دوستوں نے کہا چلو، اس کے دوست شرابی تھے، کہا میں تو نیک ہوں، میں شراب کی محفل میں جا کے میں تو نہیں پیوں گا۔ نہیں، اثر ہوتا ہے۔ پتھر کتنا سخت ہے، پانی کتنا نرم ہے، لیکن قطرہ 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 بہ بہ کر اس پتھر کے اندر بھی وہ پانی کیا ڈال دیتا ہے؟ درار ڈال دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ تجھے بے ادب بناتا ہے، آہستہ آہستہ تجھے نافرمان بناتا ہے، آہستہ آہستہ تجھے مشرک بناتا ہے، آہستہ آہستہ تجھے فاسق بناتا ہے۔ ایک ہی دن میں آ کے تو نہیں کرے گا نا۔ شمر ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یزید ایک دن کی کہانی نہیں ہے، ان کی پوری لمبی ہسٹری ہے جس میں کھانے کا اثر ہے، تربیت کا اثر ہے، نطفے کا اثر ہے، ہر شے کا اثر ہے۔ تمہاری یہ سارے اسباب عالم جب مل جاتے ہیں پھر انسان کچھ کرتا ہے، ایک دن میں کوئی برا نہیں بنتا، آہستہ آہستہ۔ یہ بھی دوستوں کے ساتھ چلا گیا، جانے کے بعد شراب کی محفل تھی، بیٹھا بیٹھا کا تھوڑا پی لے، تھوڑے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے کیا ہوتا ہے، پیتا گیا مست ہو گیا۔ ان کے گھر سے نکلا، شہر کی گلیوں میں آیا اور غلط غلط باتیں کرنے لگا۔ لوگوں نے پکڑا، علی بن ابی طالب کی خدمت میں لے کر آئے کہ یا علی، اس نے شراب پی ہے۔ اور جب علی کے سامنے آیا، مولا معاف کریے، غلطی ہو گئی، دوستوں کے اندر چلا گیا تھا۔ مولا علی کے جتنے اطرافی تھے انہوں نے کہا بھی علی معاف کر دیں، اپنا ہے، غلطی کی ہے، اپنا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ امام فرماتے نہیں، حدود الہی کو جو پامال کرتا ہے علی کی دربار میں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ آج میں نے اسے معاف کیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ علی اپنوں کو معاف کر رہے ہیں اور ہمیں تازیانے مار رہے ہیں۔ کہا یہ عدل علی کے خلاف ہے، جو اللہ کی حدود کو کروز کرے۔ غیرت معصومین غیور ہیں۔ غیرت صرف ناموسی غیرت نہیں ہوتی کہ بندہ بیوی پہ، بہن پہ غیرت کرے، پر دینی غیرت نہ ہو۔ دینی غیرت، ملی غیرت، عقیدتی غیرت، یہ ساری غیرتیں جب ملتی ہیں تو انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ حدود الہی کو امام نے جاری کیا، اسے کوڑے لگائے گئے۔ اور یہ وہ شیعہ تھا کہ علی کے کوڑے لگنے کے بعد جیسے اگلا دن ہوا تو اس نے کہا کہ علی نے میری بے عزتی کر دی اتنے لوگوں میں، کیا ہوتا علی مجھے معاف کر دیتے۔ اور علی کی عدالت کو برداشت نہ کر کے سیدھا کہاں چلا گیا؟ امیر شام کے پاس چلا گیا۔ دوسری طرف ایک محب کا واقعہ سنیے۔ حبشی غلام ہے، چوری کی اس نے، علی کے پاس لایا گیا، اب گواہ کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا اے غلام، کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی مولا۔ امام نے کہا دیکھ، اقرار کرے گا تو سزا دینی پڑے گی، عاشق علی ہے۔ کہا مولا کوئی بات نہیں، سزا بھی تو آپ کے ہاتھوں سے ملے گی، مجھے وہ بھی قبول ہے۔ چوری کی ہے، 3 مرتبہ اقرار کیا، جی میرے مولا چوری کی ہے۔ امام نے کہا انگلیاں آگے لاؤ، اور علی نے اپنی تلوار سے اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ انگلیاں ہاتھ میں لے کے بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک منافق نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے کہا بہترین وقت ہے علی کے محب کو چڑھانے کا۔ جیسے بیچارہ بازار میں جا رہا تھا، کہا تو علی کے بڑے قصیدے پڑھتا تھا، تو علی کی بڑی تعریفیں کرتا تھا، یہ کیسا تیرا مولا ہے جس کی تو مدح کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، اسی علی نے تیری انگلیاں کاٹ لی۔ اس نے جیسے دیکھا کہ یہ اس بات پہ مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے کہ علی نے تیری انگلیاں کاٹی، علی نے تیری انگلیاں کاٹی، تو علی کے قصیدے پڑھتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں اسے اتنا ورغلاؤں کہ یہ علی کے خلاف بات کرنے لگے۔
لیکن جتنا اس نے اسے غصہ دلایا یہ بھرے بازار میں کھڑا ہوا اور علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھنا اس نے شروع کر دیے. کہا میرا امام وہ ہے، اس کی عدالت کا معیار یہ ہے کہ وہ جب عدالت نافذ کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ اپنا ہے یا غیر ہے. جب اس نے فضائل پڑھے، اب یہاں اس کی دال نہیں گلی، یہ دوڑا دوڑا پھر علی کے پاس گیا. مولا مسجد میں بھی بیٹھے تھے. کہ یا علی عجیب بندہ ہے، تو نے انگلیاں کاٹی ہیں اور تیری تعریفیں کیے جا رہا ہے. امام نے کہا کیا؟ میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی تیرے قصیدے پڑھ رہا ہے. حبیب ابن مظاہر کو بی بی زینب نے کہا بھیا حبیب. حر کو بی بی زینب نے کہا کہ بھیا حر. حبیب بازار میں جا رہے ہیں، نگاہ مسلم ابن اسجا پہ پڑی. مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا حبیب بوڑھا ہو گیا ہوں، رنگ لینے جا رہا ہوں تاکہ داڑھی کو لگاؤں، تھوڑا جوان لگوں. حبیب نے کہا کہ مسلم ایسی جگہ پہ لے جاؤں جہاں پہ اپنی داڑھی کو خون کا رنگ کرے، نہ مٹنے والا رنگ جو تجھے ہمیشہ جوان کر دے. مسلم کا ہاتھ پکڑا، کہاں لے گئے؟ کربلا لے گئے. یزید ابن سبیت بصرے کا رہنے والا، 2 بیٹے عبداللہ عبید اللہ، نام یزید ہے، کام علی والے ہیں. سیرت علی، اصل علی ابن ابی طالب. کربلا میں 3 سے 4 یزید نامی ہیں جو شہید ہوئے ہیں. 2 بیٹے بھی لیے، خود بھی گیا. 7 لوگ اس نے جمع کیے اور امام حسین کی مدد کے لیے کربلا پہنچا. حر جب مولا کے پاس آئے توبہ کر کے تو امام حسین نے کہا بھیا حر. سیدہ زینب نے کہا بھیا حر. اب سن اس غلام کا واقعہ. جب اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا نا، کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ پہ رکھ کے، امام علی نے حسن کو کہا کہ بیٹا حسن ہاتھی عمک الاسود، حسن اپنے چچا کو لے کر آ، جس کی انگلیاں علی نے کاٹی ہیں. جب یہ کردار امیر الگناہ کیا تھا نا، مقر تھا، سزا ملی، پھر بھی علی کے دامن کو نجاشی کی طرح نہیں چھوڑا. امام نے کہا ہاتھی عمک الاسود، اپنے چچا کو لے کر آ. اب یہ بیچ بازار میں رو رہا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ علی نے انگلیاں کاٹی ہیں، عجیب بندہ ہے، پھر بھی علی کی فضیلت پڑھ رہا ہے. امام حسن گئے، بڑے پیار سے اس کو مسجد میں لے کر آئے. امام نے فرمایا بھائی حق، میں کیا سن رہا ہوں؟ میں نے تیری انگلیاں کاٹی، پھر بھی تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، ایسا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا واللہ قد خالت حبک لحمی و دمی، خدا کی قسم اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو پھر بھی فضائل پڑھوں گا، کیونکہ تیری محبت میرے خون میں اور گوشت میں ملی ہوئی ہے. مولا یہ تو نہیں کہ آپ مجھے سزا دے میں دامن علی کو چھوڑ دوں. اس وقت علی نے اس کے چہرے کو بوسہ دے کر کہا کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ. کا انگلیاں ذرا آگے تولا، آگے لائے، لعاب دہن سے ہاتھ انگلیوں پہ پھیرا، ہاتھ پھر ویسا ہی تھا جیسے پہلے اس کا موجود تھا. اسی طرح ترمیم کریں گے اہل بیت میدان برزخ میں اپنے چاہنے والوں کی. خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، یا سزا کا ازالہ دنیا میں کر یا عالم برزخ میں سزا کا ازالہ ہوگا. تو پہلی چیز اسے کبھی معاف نہ کرنا جو مصر ہو. دوسری چیز اسے کبھی معاف نہ کرنا جو حدود پروردگار عالم کو کیا کرے؟ پامال کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حدود الہی کو وہن مذہب بھی بولا جاتا ہے. حدیث معصوم ما لم یکن وہنن بالدین، جو انسان دین کی توہین کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے. اب دین کی توہین میں کعبے کی توہین، دین کی توہین میں قرآن کی توہین، دین کی توہین میں اہل بیت کی توہین، دین کی توہین میں علم کی توہین، یہ تمام تر چیزیں شاعر اللہ ہیں. کوئی بھی ان چیزوں کی توہین کرے یہ وہن مذہب ہے. اگر کوئی امامے کی بھی توہین کرے یہ وہن مذہب ہے. اگر کوئی عالم کی توہین کرے یہ بھی وہن مذہب ہے. وہ معاشرہ غیرت سے خالی ہوتا ہے جس معاشرے میں یہ غیرت نہیں ہوتی کہ لوگ توہین کرے اور عوام خاموش رہے. آج بڑی آسانی سے ممبروں سے علماء کی توہین کی جا رہی ہے.
مراجع کی توہین کی جا رہی ہے، یہ وہن مذہب ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں ہر خطا قابل قبول ہے، یہ خطا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ لباس ہے، اس لباس کا کہ احترام ہے۔ آیت اللہ العظمی قاضی کبھی اپنے امامے کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے، اپنا امامہ۔ کسی نے کہا آغا قاضی امامہ تو آپ کا ہے، کہاں لیکن نسبت حسین سے ہے، نسبت میرے جد رسول اللہ سے ہے۔ وہن مذہب ہے۔ بعض لوگ دیکھے ہوں گے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ وہن مذہب ہے، مذہب کی توہین کی جائے۔ کیوں فرمایا آخری زمانے میں ممبروں پہ بندر بٹھائے جائیں گے، بندر پرفارم کریں گے، ایکٹ کریں گے۔ کراچی میں لوگ امامے والوں کو زیادہ سنتے ہیں۔ ابھی ایک نئی سازش جس کو میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیا، اس لباس کی، اس امامے کی عزت کو گرانے کے لیے اب کہا کہ ایسے لوگوں کو امامہ پہناؤ جن میں اخلاق نام کی چیز بھی نہ ہو، تاکہ امامے کی عزت ختم ہو جائے۔ اخلاق عالم جیسا ہو، رفتار علماء جیسی ہو۔ برملا ممبروں پہ اس امامے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جناب کا پتہ نہیں کہاں پڑھے، کتنا پڑھے، کن حوضوں میں رہے، کس نے امامہ پہنایا، استاد کون تھے، کچھ بھی نہیں۔ آج خاص ایک 5-6 لوگوں کا ٹولہ بنا دیا گیا ہے، ان کے سروں پہ امامے رکھ دیے ہیں۔ امامے والا امامے والے کی توہین کرے، یہ سب سے آسان حربہ ہے۔ عام بندہ کرے گا تو لوگ پھر بھی بولیں گے نا، امامے والا امامے والے کی توہین کرے۔ لباس کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ لباس فیشن نہیں ہے کہ تم رنگ برنگی چیزیں اس پہ ڈالو، یہ لباس لباس امام زمانہ ہے، یہ لباس لباس حجت خدا ہے، اس کا احترام ہے۔ بڑے طریقے ہوتے ہیں علماء کی عزت کو گرانے کے لیے۔ کچھ ہی دن پہلے آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، رہبر معظم کی توہین کی گئی۔ توہین کس بات کی؟ ان کا ہاتھ زخمی ہے۔ ہاتھ کہاں زخمی ہوا تھا؟ نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے بم کے دوران ہاتھ زخمی ہو گیا، راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اگر کراچی کی کسی امام بارگاہ میں بم پھٹے اور کسی مومن کی ٹانگ کٹ جائے، کسی مومن کا کوئی عضو کٹ جائے اور تو اس کا مذاق اڑانے لگے، یہ وہن مکتب ہے۔ حضرت عباس کے بھی بازو کٹے تھے، تو ابو بنو امیہ کی طرح مذاق اڑانے لگے، یہ وہن مکتب ہے۔ انتقاد علمی ہوتا ہے، نہ کہ آپ کسی کے جسم کی مذاق اڑائیں، کسی کے چہرے کا مذاق اڑائیں۔ یہ وہ حدیث رسول ہے کہ بندروں کو ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ کسی فیشن شو میں یہ جاتے تو زیادہ جچتے ہیں ایسے لوگ، لیکن مجھے حیرت ہے، جنا کے پہن کے اگر کوئی ممبر رسول پہ بیٹھے کوئی بات نہیں بھائی، 4 مجلسیں یاد کی ہیں، 4 باتیں یاد کی، آ کے کر رہا ہے، 4 شعر پڑھ رہا ہے، عوام واہ واہ کر رہی ہے۔ لیکن جس بندے کے حسب اور نسب کا پتہ ہو اور سر پہ امامہ رکھ لے۔ فیضیہ میں امام خمینی نے تقریر کی، کہا تم دین کو بدنام کر رہے ہو، چلو یہ ہم برداشت کر لیں گے، لیکن سر پہ امامہ رکھ کے دین کو بدنام نہ کیا کرو۔ کہا طلباء کو کہ تمہاری غیرت کیا ہوگی، ان کے سروں سے تم لوگ امامے کیوں نہیں اتارتے؟ امامے کی عزت ہوتی ہے، امامے کا احترام ہوتا ہے۔ اب کل ہر ایرا غیرہ سر پہ امامہ رکھ لے اور لوگ اس سے سننے لگے، کیوں؟ کیونکہ عزت امامہ کو گرایا جائے، لوگوں کے دلوں میں جو علماء کی عزت ہے اس عزت کو پامال کیا جائے۔ ایک نیا حربہ کے اس لباس میں لوگ بھیجو۔ ابن زیاد نے بھی حسین کا لباس پہننا تھا، حسین کے لباس کے پہننے سے کوئی حسین نہیں بن جاتا، امامہ پہننے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ یہ وہن مذہب ہے، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کربلا میں حسین کا مذاق اڑایا گیا، بی بی زینب کا مذاق اڑایا گیا کہ وابنت لقا،
تم کیسے مسلمان ہو؟ دیکھ بھی رہے ہو آل رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے ہو. جس قوم میں علماء کا احترام نہیں. کراچی وہ سرزمین تھی جہاں پہ پڑھے لکھوں کی سرزمین، باشعور لوگوں کی سرزمین. پھر آپ کا حال وہی ہوگا جو آج پنجاب میں ہے. شیعہ کا دشمن بنا ہوا ہے. پورے عالم اسلام میں یہ ایک الگ بحث ہے، داخل ہوں گے تو وقت بہت چلا جائے گا. پورے عالم اسلام میں، لبنان میں شیعہ، عراق میں شیعہ، افغانستان میں شیعہ، آذربائیجان میں شیعہ، پاکستان میں شیعہ، انڈیا میں شیعہ. کہیں پر بھی شیعوں میں اتنی تقسیم نہیں جتنی پاکستان میں. کیونکہ جتنی پروکسیز یہاں پر ہیں، کہیں پر بھی نہیں. آپ چلے جائیں، عراق میں بھی نہیں ہے. وہاں تھوڑا بہت شاعر پہ تھوڑی بہت بحث ہوتی ہے، یہاں ولایت فقیہ کے مسئلے پہ تھوڑے بہت اختلافات، لیکن انٹرنل جتنے اختلافات پاکستانی شیعوں میں کہیں نہیں ہیں. تو یہ دلیل ہے نا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ پروکسیز ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ فوکس ان شیعوں پر ہے. کیوں ہے؟ اس کے بھی ریزن ہے. ڈالر اور ریال انوالو ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں کے فرقے پاکستان میں ایسے کہ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ پریشان ہوتے ہیں یہ کون سی مخلوق ہیں. ہر نیا بندہ اپنا ایک فرقہ بناتا ہے کیونکہ یہاں نظر ہے دنیا کی. اور شیعہ کمزور ہوں گے جب ان کو اپنی مرکزیت سے دور کر دیا جائے گا. کتنا پیسہ لگایا امریکہ نے عراق میں؟ آپ کی سوچ ہے آپ کی. ملینز بلینز آف ڈالر لگائے تاکہ عراق میں تفرقہ پھیلائے. آج بھی جائیے سوشل میڈیا پہ CIA کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو موجود ہے. کہتے ہیں ہم نے جنگیں بری کر لی، جنگوں میں بڑا خرچہ ہے. آسان ترین طریقہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا یہ ہے کہ شیعہ سنی تفرقہ پھیلاؤ. یہ آسان ترین طریقہ ہے. آپس میں لڑتے رہیں گے. ایسے خطیبوں کو، ایسے مولویوں کو پروموٹ کرو جن کا ہدف یہی ہو کہ تفرقہ ڈالا جائے، زبان کے مزے کے لیے. تنزیہ مجلسیں، نقادانہ مجلسیں کہ میں خوش ہوں کسی اور مذہب پہ صرف نقد کیا جائے. تہذیب نفس کا پہلا درجہ یہ، پہلے خود کو دیکھ پھر کسی اور کو دیکھ. پہلے اپنے دامن کو دیکھ پھر کسی اور کے دامن کو دیکھ. آج معاشرے میں مسئلہ یہ نہیں کہ شیعہ کم ہے، یہ بھی نہیں کہ اہل سنت کم ہے. آج مسئلہ اخلاقیات کا ہے، آج مسئلہ حیا کا ہے، آج مسئلہ عفت کا ہے، آج مسئلہ غیرت کا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب ان کو علماء سے دور کیا جائے. ایک بدتمیزی کا طوفان ہے. آپ دیکھیں پنجاب کے ممبروں پہ بدتمیزی کا طوفان ہوتا ہے. اور سیرت اہل بیت کیا ہے؟ بخش کرنا، اخلاق کے ساتھ بات کرنا. ارے شمر سینے پر سوار ہے، حسین کہہ رہے ہیں شمر میرا گلا نہ کاٹ. حر نے اتنی بڑی خطا کی. اس مزاج کے لوگ اگر کربلا میں ہوتے یہ تو مولا کو بولتے مولا حر کو کیوں معاف کر رہے ہو، راستہ روکا ہے آپ کا. لیکن یہ حسین ہے. وہن مذہب یاد رکھیے، جب تک امام زمانہ غیبت میں ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث مستند ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اگر ان کا کوئی مذاق اڑائے اور قوم چپ رہے تو اس کا مطلب عقیدتی غیرت ختم ہو چکی ہے. اور جب معاشرے میں اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، تو غیرت عقیدتی انسان تعصب حرام ہے، پر بعض چیزوں پہ تعصب واجب ہے. کیونکہ آپ نہیں بچاؤ گے، احترام نہیں کرو گے، یہ اور قدم آگے بڑھائیں گے. حالانکہ مجھے ان سب کا پاسٹ پتہ ہے. یہ ممبر یا ادب اجازت نہیں دیتا کہ ہم بتائیں یہ قم اور تہران کی گلیوں میں کیا کرتے تھے. ان کا کردار کیسا ہے جو آج ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، مراجع کو اٹیک کرو، رہبر معظم کو اٹیک کرو، کیونکہ ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. تہران کا ہر دوسرا ٹیکسی ڈرائیور رہبر کی توہین کرتا تھا، ہر دوسرا. یہ پورے حربے ہوتے ہیں پروپیگنڈا کہ کسی معاشرے میں اگر مورلی کوئی بندہ معزز ہے،
دیکھیے ایک ہوتا ہے لیگلی، ایک ہوتا ہے مورلی. آپ نے شہباز شریف کو لیگلی وزیر اعظم بنا دیا، پر سوال یہ ہے کہ مورلی قوم اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں. سوال یہ ہوتا ہے. آپ لیگلی کسی کو ولی فقیہ بنا دیتے ہو، اس سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. مورلی جب لوگ مانتے ہیں نا، پھر وہ خطرناک بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے ایک فرمان پہ لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہی 90s میں پاکستان کی قیادت کے ساتھ ہوا. مورلی قیادت کو خراب کیا گیا کچھ عناصر کو انوالو کر کے. کیا ہوا پھر؟ اصل مورل ویلیو ہوتی ہے، لیگل ویلیو بعد میں آتی ہے. اب لیگلی کسی کو عہدہ دو، مورلی ویلیو نہیں ہوگی، کیا فائدہ؟ تبھی قرآن وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ. ہاں تیرا باپ تو ہے لیکن مورلی اسے باپ مان، اف تک نہ بول اسے. آغا خامنئی جب رہبر بنے، لیگلی رہبر بن گئے. اب مورلی لوگوں میں ایک احترام کو ڈیولپ کرانا ہوتا ہے نا. تو ایک پروپیگنڈے کی مشینری تھی تہران میں، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں ڈش نہ ہو. یہ ایک الگ بحث ہے. 28 چینلز پرشن بنائے گئے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے. مقدسات کی توہین، اتنا نیشنلزم کو بڑھایا گیا کہ یہ اینٹی دین بن جائیں. پہلے اینٹی دین، پھر انسان سیکولر بنتا ہے. یہاں تک بول دیا یہ ایرانی تھوڑی ہیں، یہ تو عرب ہیں. ہاں، ان کی عصبیت کو، ان کی رگوں کو جگانے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کے ذہنوں میں دشمنیوں کو پیدا کیا جائے. اور وہی کام یہاں کیا جاتا ہے، توہین. اس لیے منع کرتے ہیں، کوئی عالم کو تو مانتا بھی نہیں ہے گالی نہ دیا کر، توہین نہ کیا کر، غیبت نہ کیا کر، برائی نہ کیا کر. اس سے معاشرے کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں اور معاشرہ تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہلی نشانی، اگر کوئی مصر ہو اسے معاف نہ کرو. وہن مذہب کرے، توہین مذہب کرے. پہلا فتویٰ جو عالم اسلام میں اگر کسی نے توہین رسول کے لیے دیا تھا، آقا خمینی تھے. سلمان رشدی کے لیے انہوں نے فتویٰ واجب القتل دیا تھا. ہمارے یہاں معافی نہیں ہے توہین مذہب کی، توہین مکتب کی، فساد پھیلانے والوں کی. تیسری چیز فرماتے لا ینبغی للمؤمن، مومن کبھی بھی اپنے نفس کی توہین کو معاف نہ کرے. ایک بندہ بار بار آپ کی توہین کرے 4 لوگوں کے سامنے، معافی نہیں مانگ رہا، توہین کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. فرمایا نہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے. حدیث معصوم ہے، فرماتے مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. بندہ خدا ہے، ہاں بھائی تم فلاں بندے کے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے؟ اس نے تو آپ کی توہین کی تھی، یہ تو آپ کا مال کھا گیا، یہ تو 4 لوگوں میں آپ کو بدنام کر رہا تھا، پھر بھی اسی کو ساتھ لے کے گھوم رہے. بولے نہیں نہیں، معاف کرنا ثواب ہے. بندے خدا یہاں معاف نہیں کرنا جو آپ کی توہین کرے، جو آپ کو بدنام کرے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا ایک صحابی اس کو وقت کا حاکم لے گیا اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. امام نے اسے خط لکھا، یہ میرا نیک ترین صحابی ہے، چھٹے امام، اسے چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں چھوڑتا، اور اس نے چھٹے امام کی توہین کی. امام نے کہا دیکھ اگر نہیں چھوڑے گا میں فرزند رسول ہوں، تجھے بد دعا دوں گا، تو توہین کر رہا ہے. کہنے لگا فرزند رسول ہیں تو ہیں، آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ کی بد دعا مجھے لگ جائے گی. امام خاموش رہے. اگلے دن امام کو پتا چلا اس لئی نے اس کو پھانسی دے دی، مار دیا مولا کے صحابی کو. یہ مولا کا صحابی کہتا ہے امام فوراً سجدے میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے العجل العجل العجل، خدایا جلدی اسے سزا دے، جلدی اسے سزا دے، جلدی اسے سزا دے. کہ ابھی امام نے 3-4 بار العجل بولا تھا ہی نہیں، وہ جس گھر میں بدبخت رہتا تھا اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں. دوڑے دوڑے گئے، کیا ہوا کا پتہ نہیں. اچانک اس کی سانس گھٹی اور گلا دبا اور وہیں پہ اس نے جان دی اور مر گیا. اہل بیت بھی توہین کو اس طرح برداشت نہیں کرتے تھے. حکم دے رہے ہیں اے شیعہ عباس عباس کیوں بنے؟ اصولوں کی وجہ سے عباس عباس. 12 کہہ رہا ہوں کربلا چلے جاؤ، 2 تجھے سونے کے گنبد نظر آتے ہیں، ایک امام کا روزہ ہے
ایک غیر امام کا روزہ ہے، لیکن دیکھنے سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اتنی فضیلت خدا نے غازی عباس کو کیوں دی؟ جعفر بھی تو حسین کے بھائی تھے، اتنا مقام غازی عباس کو کیوں ملا؟ وہی بات، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ بے ادب لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ 2 محرم کو یزید کے لشکر میں سے شمر آگے بڑھا اور اس نے آرڈر دیا کہ امام حسین کے خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹا دیا جائے۔ کہتے ہیں غازی عباس بھی کھڑے تھے، سنا۔ حضرت عباس کو جلال آیا، تلوار نکالی اور خط کھینچی کہ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آئے، اس خط کو پار کر کے دکھائے۔ جب تک عباس آئے کوئی حسین کے خیموں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ عباس میرے خیمے میں آئے، امام حسین میرے خیمے میں آئے۔ فرمایا بہن زینب، آپ نے سنا ہے کہ عباس نے خط کھینچی ہے اور بولا ہے کہ جب تک میں ہوں کوئی خیموں کو ہاتھ بھی نہیں لگا۔ جی بھیا حسین سنا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا بہن زینب، میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں، میں حسین ابھی جنگ نہیں چاہتا۔ فرمایا حسین پھر پریشان کیوں ہیں؟ عباس کو بول دیں، عباس نے آج تک آپ کو نہ نہیں بولا۔ فرمایا بہن زینب میں جانتا ہوں، لیکن خوف ہے کہیں عباس کو کہوں میرے غازی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کیوں حسین؟ فرمایا بہن زینب، جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے تو عباس نے تلوار نکالی تھی، میں نے کہا عباس اب وقت جنگ نہیں ہے، جنگ کربلا میں ہوگی۔ میرے غازی نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ زینب جب مدینے میں وہ بیعت لینے آیا، مجھ سے بے احترامی کی، اس وقت عباس نے تلوار نکالی، مولا حکم دو سر قلم کر کے تیرے قدموں میں پھینکوں۔ میں نے کہا عباس اب نہیں، کربلا۔ کہتے ہیں بہن زینب جب حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا، میرے غازی کو بڑا چلا لایا۔ میں نے روکا، میں نے کہا عباس اب نہیں، کربلا۔ کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، کہیں میرے شعر ٹوٹ نہ جائے، لہذا زینب تو عباس کو سمجھا دے۔ مشکل کشا حسین جب مشکل میں پڑتے تھے نا تو زینب مدد کے لیے آگے بڑھتی تھی۔ علماء کہتے ہیں اگر بی بی زینب کربلا میں نہ ہوتی نا، حسین تک ہوتا نا، کیا کرتے؟ ایک ایک بی بی کو حوصلہ دینے والی ہیں کہ فضا میرے بھائی کو بلا کر لا۔ بی بی فضا کہتی ہے میں نے خیمے کے در سے آواز دی، آقا عباس۔ کہ عباس سمجھ گئے خیموں کے اندر سے بلاوا ہے۔ کہ میں نے کیا دیکھا؟ ماتھے پہ پسینہ ہے، چہرے پہ جلال ہے، آستینوں کو الٹا ہوا ہے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن جیسے مجھے دیکھا کہ اماں فضا ٹھہر جانا ابھی آیا۔ کہ جیسے آگے بڑھے، جی اماں فضا، کہ آقا زادی بلا رہی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے بی بی زینب کا نام سنا نا، ماتھے سے پسینہ پوچھنا شروع کیا، آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا۔ جو غیظ و غضب چہرے پہ تھا تھوڑی دیر ٹھہرے کہ چہرہ نارمل ہو جائے، اس کے بعد خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آقا زادی غلام کو بلایا، آجا عباس۔ خیمے کے اندر گئے، زانوے ادب لگا کے، جس طرح نمازی رب کے حضور میں نماز میں بیٹھتا ہے، زانوے ادب لگا کے بیٹھ گئے۔ جی میری آقا زادی، عباس سنا ہے تو نے خط کھینچی ہے؟ جی آقا زادی، کس کی جرت حسین کے خیموں کو ہاتھ لگائے عباس کے ہوتے ہوئے؟ کہ عباس تو نے دشمن کو للکارا ہے، عباس تیری زبان ہے، تیری عزت ہے، تیرا دشمن کے سامنے وقار ہے، عباس دیکھو، لیکن حسین یہ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائیں۔ عباس تو گھبرا نہیں، تو خیمے میں بیٹھ، تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دشمن کو للکارا ہے کہ جب تک عباس ہے، عباس میں علی اکبر کو بھیج دیتی ہوں، وہ لکیر مٹائیں گے، خیمے ہٹائیں گے،
عباس تو نہ گھبرا، تو خیمے میں بیٹھ۔ بی بی زینب فرماتی اتنا کہنا تھا نا، عباس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بی بی عباس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ اگر حسین نے کہا ہے اپنے ہاتھوں سے لکیر مٹاؤں گا، ایسے عباس نہیں بنے۔ یہ مقتل کا جملہ یاد رکھو، درس بھی ہے تمہارے لیے۔ فرمایا جب ظالموں نے تیر برسانا شروع کیے نا، تو ایک مرتبہ جب سیدھا بازو کٹا تو مشق الٹے بازو میں دیا۔ اب دوبارہ تیروں کی بارش ہوئی تو ایک نعرہ بلند کیا، واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو کاٹ لو، عباس اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ مقتل کے یہ جملے اتنے عجیب تھے کہ علماء کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی یہاں دین کہاں سے آ گیا۔ مشق تھا عباس کے ہاتھوں میں، خدا کی قسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا یہ مشق عباس کا دین تھا۔ کہا دین کیوں تھا؟ کہا کیونکہ حسین نے کہا تھا۔ اور مشق ٹوٹا، ہمت ٹوٹی، کہا خدایا اب لاش کو خیموں میں نہ بھیجنا۔ آواز بلند کی کہ مولا غلام شرمندہ ہے، یہ ہے ادب عباس۔ دلوں کو کربلا لے کر چلو، ایک دو راتیں باقی ہیں، جس کا جتنا رزق فرش عزا سے رزق حاصل کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی الصحابہ۔ میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئے۔ آواز تھوڑی بڑھا دے۔ عباس کے جانے سے صرف حسین کی کمر نہیں ٹوٹی، زینب کو بھی عباس پہ بڑا بھروسہ تھا۔ بیویاں کہتی ہیں جب بھی کسی شہید کا لاشا خیموں میں آتا تھا، ساری بیویاں بی بی زینب کے گرد جمع ہو جاتی تھی، رو کے کہتی تھی آقا زادے ہماری چادروں کا کیا ہوگا؟
بی بی زینب کہتی تھی میرا عباس زندہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب غازی عباس امام حسین کی خدمت میں گئے، مولا اجازت چاہتا ہوں۔ امام حسین نے بھی یہی جملہ کہا، عباس میں تجھے جانے سے نہیں روکتا، لیکن زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے، اگر زینب اجازت دے تو چلے جانا۔ سیدھا بی بی زینب کے خیمے میں آئے، اسی طرح ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جب اجازت ملی زانو ادب لگا کے بی بی زینب کے سامنے بیٹھے، بی بی نے فرمایا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو، عباس میں تجھے روکتی نہیں، لیکن کچھ زینب کی باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا زادی، عباس شہر کوفہ تھا، بابا علی کی حکومت تھی، میرا قافلہ شہر میں آنا چاہتا تھا، بابا نے فرمایا حسن قافلے کو روکو، رات ہونے دو، لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے دو، بازاریں بند ہونے دو، میں قربان علی تیری غیرت میں۔ عباس رات ہو گئی، بازار بند ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، خود میرے بابا علی میری استقبال کے لیے آئے۔ بابا نے اونٹ کی مار کو تھاما، ابھی سواری چند قدم چلی تھی، بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا بازار۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، بازار حسن کو دکھائے، حسین کو دکھائے، بیٹیوں کو بابا بازار کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر سواری آگے بڑھے، پھر کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، روکے کہا زینب یہ کوفیوں کے گھر ہیں، انہیں غور سے دیکھو۔ عباس پھر بھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، سواری اور آگے بڑھے، اب کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس اب میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں، بیٹوں کو دکھائیے، بیٹیوں کا بازاروں میں کیا۔ ایک مرتبہ میری سواری بٹھائی، ہماری کا پردہ ہٹایا، کبھی میری کلائیوں کا بوسہ لینے لگے، کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے۔ زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں اور تیرے سر پہ چادر۔ عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے، میں نے کہا بابا امام ہے، علم غیب جانتے، مجھے یقین ہے جواب کہہ رہے، لیکن بابا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی زینب، بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو، اسے بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، او اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، حسن کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے، میرے ہاتھوں میں رسیاں کون باندھے گا؟ سنو گے عباس بابا نے کیا کہا؟
کہنے لگے زینب حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے، عباس نہ رہیں گے۔ اب سنیں گے بی بی زینب نے خدا غافل کیسے کیا۔ ایک مرتبہ کا عباس کھڑا ہو جا، غازی کھڑے ہو گئے، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے، روکے کا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب ہے، میرے سر سے چادر اترنے کا وقت قریب ہے۔ غازی عباس ایک ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہ مولا میں نے آپ کے سارے مصائب پڑھے، بازو کٹے، سر پہ گرز لگا۔ فرمایا ذاکر یہ میرے اصلی مصائب نہیں۔ کہ غازی عباس اصلی مصائب کیا ہے؟ فرمایا ذاکر ظالم نے میرا دایاں بازو کاٹا، پھر بایاں بازو کاٹا، میں نے مشکوں اپنے دانتوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ظالم نے تیر مارا، تیر میری آنکھ میں لگا۔ میرے شیعوں کو بتانا اگر تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتی۔ ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا، تیر نے مجھے بڑی تکلیف دی، میں نے بڑی کوشش کی تیر کو نکالنے کی، لیکن عزاداروں کو بتانا میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں نے سر کو بڑا ہلایا پر تیر نہیں نکلا، میرا قد بڑا تھا، میں نے گھٹنوں کو اوپر کیا، تیر کو گھٹنوں میں دیا۔ ایک مرتبہ ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا۔ او کربلا میں کوئی شہید میری طرح گھوڑے سے نہیں گرا، ایک آنکھ میں تیر تھا، سر میں گرز تھا، میں منہ کے بل زمین پہ گرا۔ غازی عباس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، ہاں یہ سچ ہے کربلا کا کوئی شہید آپ کی طرح زمین پہ نہیں آیا، لیکن غازی عباس 11 محرم کو زینب سے گری جیسے آپ گرے تھے۔ اگر کوئی بچہ کہے مولانا بی بی زینب عباس کی طرح کیسے گری، زینب کے تو بازو سلامت ہے، میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ زیارت الہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے، زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے ماتم حسین۔